ان لوگوں کی خبر لینی چاہیے جو اپنے آپ کو رسول کے برابر سمجھتے ہیں۔ ارے تم پیدا کب ہوئے، آج بڑے کیسے ہوئے، تمہاری زندگی کی سیرت، تمہارا حلیہ سب کو بتاؤ، لوگ کراہت سے بھاگ جائیں گے۔ تم اگر کسی کو پسینہ سنگھاؤ بیوی چھوڑ کر بھاگ جائے، اور تم اپنا لعاب تھوک کہیں ڈالو تو کھانا بے برکت ہو جائے، بلکہ میں کہوں جو کھا لے اس کو زہر چڑھ جائے، اور تم کہتے ہو رسول پاک۔ آج ہمارا عنوان سخن یہی ہے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال، آپ کے خد و خال، آپ کا قد و قامت، آپ کا حلیہ مبارکہ۔ اس لیے کہ ہر مسلمان کو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ میرے نبی دکھتے کیسے تھے، وہ چلتے کیسے تھے، حضور پاک بات کرتے تو کیسے بات کرتے تھے، بیٹھتے تو کیسے بیٹھتے۔ اس لیے کہ خالی صرف ہمیں کہانیاں اور گیت سنانے کے لیے نہیں، قرآن نے حکم دیا ہے کہ رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ ہمارے لیے تو آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے وہ آئیڈیل ہیں، تو ہمیں ان کی ہر چیز سیکھنا ضروری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دونوں عظیم نعمتوں سے نوازا، حسن سیرت بھی عطا کیا، حسن صورت بھی عطا کیا۔ سیرت میں آپ کا مثل کوئی نہیں جو کل آپ نے سماعت کیا، اور صورت میں بھی آپ کے مثل کوئی نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مثل صورت کسی کی نہیں۔ صحابہ اکرام نے الگ الگ انداز میں حضور کی بارگاہ میں ترانے پیش کی ہیں، قصیدے، اور تعریف بھی کی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے تھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو خوبصورتی تھی وہ مثل آئینہ ہے۔ ایک بات سمجھ لیں کہ آئینے میں ہر آدمی اپنے ہی چہرے کو دیکھتا ہے، اور جس کا چہرہ بھدا ہو آئینے کا قصور نہیں ہے۔ ایک روایت سے میں اپنی اس گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، ابو جہل آیا اور کہا محمد تم سے زیادہ بدصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقتا، تو سچ کہہ رہا ہے۔ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ حسین و جمیل میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقت یا ابوبکر، اے ابوبکر تو نے سچ کہا۔ صحابہ جو موجود تھے انہوں نے پوچھا ابو جہل سے بھی آپ نے کہا سچ کہا، صدیق اکبر سے بھی کہا تو سچ کہہ رہا ہے، دونوں سچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک نے آپ کی برائی کی، دوسرے نے آپ کی تعریف کی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، در حقیقت میرا رخ انور آئینے کی مثل ہے، جو مجھے دیکھتا ہے وہ اپنی سیرت کو دیکھتا ہے۔ ابو جہل نے اپنی قباحت کو دیکھا، اپنی برائی کی، صدیق نے اپنی خوشحالی کو دیکھا، اپنی خوبصورتی کو دیکھا اور میری تعریف کی۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا، اس کو اگر میں تصور میں لاؤں تو آج بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اے نوجوانوں، دل سنبھال کر، ہوش و حواس کو سنبھال کر میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قد و قامت، حلیہ اور حسن و جمال کو مکمل اپنے دل میں نقش کرنے کے عزم کے ساتھ بیٹھو، اس امید کے ساتھ بار الہا آج کی محفل ختم ہو، میں تصور میں آنکھیں بند کروں اور تیرے حبیب کا مجھے دیدار ہو جائے، اور انشاءاللہ جس کی تڑپ جتنی ہوتی ہے اتنی ہی جلدی اسے زیارت بھی ہوتی ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، مجھے تم اپنے کمزور لوگوں میں، ٹوٹے ہوئے دلوں میں ڈھونڈا کرو، اس لیے کہ وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے باب میں آپ کا حلیہ مبارکہ بھی بیان کرنا آتا ہے، یہ اسی کی ایک شاخ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جوان ہوئے اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا تب تو آپ کی عمر مبارک 40 سال کی تھی، اور جب آپ نے ہجرت فرمائی جب 53 سال کی تھی عمر پاک آپ کی۔ اب 53 سال کی عمر میں صحابہ اکرام نے جو حلیہ بیان کیا، پھر جوانی کا حال کیا رہا ہوگا؟ جو صحابہ سیرت کے
ان گوشوں میں بیان کی ہیں کہ میرے آقا کا حلیہ ایسا تھا، وہ اتنا حسین ہے کہ جو 25 سال کی جوانی کا حسن رہا ہوگا وہ کس انداز کا رہا ہوگا۔ صحابہ میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ کچھ صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو روایتوں میں نقل کیا۔ فرماتے ہیں 14ویں کی رات تھی، چاند افق پر طلوع تھا بڑے آب و تاب کے ساتھ، اور اسی رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجر انور سے باہر تشریف لائے۔ آپ کے جسم اقدس پر سرخ رنگ کا دھاری دار جبہ تھا، لال رنگ کا جس میں دھاریاں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ زیب تن کر کے باہر آئے۔ صحابہ میں سے کہتے ہیں ہم ایک بار چاند کو دیکھتے، پھر ایک بار رسول پاک کو دیکھتے، ایک بار چاند کو دیکھتے، پھر حضور کو دیکھتے۔ اخیر میں ہمارے دل و دماغ نے کہا چاند تو پھیکا پڑ گیا میرے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے سامنے چاند پھیکا لگتا تھا، اور حضور کا حسن وہ بھی سرخ دھاری دار جبے کے اندر، وہ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ پورے گلشن میں ایک گلاب کھلا ہوا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یوں فرمایا ہے کہ گلاب گلشن میں دیکھے ہیں لوگ، گلاب گلشن میں، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن تو ایسا تھا کہ ایک گلاب میں سارا گلشن کھلا ہوا تھا، سارا گلشن کھلا ہوا تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے، کئی صحابہ نے سورج سے تشبیہ دی، کہا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورج سے زیادہ خوبصورت دکھتے تھے۔ صحابہ سے کسی نے پوچھا، آپ نے کہا سورج سے زیادہ خوبصورت؟ سورج کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو لوگ دیکھنے کے لیے وارفتہ ہوتے۔ اس صحابی نے کہا میں نے وہ دوپہر والا سورج نہیں کہا، وہ چاشت والا سورج کہا ہے، جس کو دیکھنے سے ہڈیوں میں بھی طاقت آتی ہے، جس کی روشنی سے بدن میں بھی قوت آتی ہے، اس کو ضحیٰ کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، قرآن میں جو آیتیں آئی ہیں، ضحیٰ کہتے ہیں ناشتے کے وقت جو سورج نکلا رہتا ہے 8 بجے سے لے کر 9 بجے کے بیچ، جس کی ہلکی ہلکی سی روشنی تمہارے جسم پر ابھی ابھی گرماہٹ پیدا کرتی ہے، اور اس وقت سورج کی ٹکیا پر تمہاری نگاہیں بھی ٹکتی ہیں، اس سورج کو کہتے ہیں ضحیٰ۔ چاشت کے وقت والا سورج جو پوری کرنیں دنیا میں پھیلا چکا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے خود رخ مصطفیٰ کو وہ صبح کے سورج سے تشبیہ دی ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہاں تشبیہات بہت ساری ہیں، صحابہ کرام نے الگ الگ تشبیہیں دی۔ بعض صحابہ نے کہا وہ 14ویں کا چاند جب چمکتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن کے آگے وہ پھیکا تھا، اور بعض صحابہ نے کہا سورج کے مثل، لیکن ایک شاعر نے کہا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ یہ شاعر نے کہا چاند میں تو کبھی ہم 14ویں کو دیکھ کے چاند کو دیکھتے ہیں اس میں داغ نظر آتے ہیں، اور شاعر نے کہا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ انور پر ایک دھبا بھی نہیں تھا، کبھی ایک کوئی اس طرح کی پھنسی نہیں آئی جس سے لوگ قباحت کر سکتے ہوں، کراہت کر سکتے ہوں۔ اب جس میں اطہر کا جو حلیہ سیرت میں بیان کیا گیا ہے وہ توجہ سے سنیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قد و قامت میں نہ بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ پست قد تھے، درمیانی قد، لیکن وہ بھی اس کمال کا کہ اگر 1000 کے مجمع میں ہو تو سب سے بلند میرے آقا نظر آتے تھے۔ یہ قد و قامت، صحابہ نے فرمایا وہ بہت زیادہ لمبے نہیں تھے، بہت زیادہ پست قد بھی نہیں تھے، درمیانی قد، لیکن 1,00,000 صحابہ کے درمیان بھی ہوتے حضور کا چہرہ سب سے نمایاں نظر آتا اور سب سے بلند نظر آتا۔ یہ تو میرے آقا کا معجزہ بھی تھا۔
कद्दो कामत के मुतालिक सहाबा ने ये फरमाया। और उसके बाद सहाबा ने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला, ये वो सहाबा और सहाबियात और अज़वाज की तज़किरे में कर रहा हूँ जिन्होंने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ अपनी जिंदगी के लम्हात बिताए हैं और सोहबत पाई है। उन्होंने तारीख में हुजूर का हुलिया रकम किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारका उभरी हुई थी, चौड़ी थी, ऐसी नहीं कि बिल्कुल छोटी हो, कुशादा पेशानी थी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दोनों भवें जो थी, इनको भवें कहा जाता है, अबरू कहते हैं या भवें कहते हैं, ये दोनों निहायत घने थे और बीच में आकर के मिल जाते थे, यानी दोनों भवों के दरमियान मिलावट थी, इतना कुशादा नहीं, खुले हुए नहीं, दोनों अबरू मिल जाया करते थे। ये खूबसूरती की आला किस्म हुआ करती है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पलकें निहायत घनी और लंबी थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आंख बंद करते तो नजर आता, आंख खोलते तो नजर आता, बल्कि बाद साहबा कहते हैं ऐसा लगता दिन हो रहा है रात हो रही है, दिन हो रहा है रात हो रही है। आंखों में ये जो पलकें थी काफी घनी थी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीनी मुबारका यानी नाक शरीफ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निहायत ही खड़ी नाक थी, सीधी बिल्कुल, ऐसी नहीं कि चौड़े हों या नथने नजर आते हों, लेकिन खड़ी नाक थी। ऐसे लगता था कि जैसे बिल्कुल किसी ने चांदी से तराश करके रखा हो। ये भी सहाबा ने कहा हुजूर का जिस्म नाज ऐसा लगता था जैसे किसी ने चांदी में ढाल करके उतारा है। और ये बीनी मुबारका थी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक, हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, न बहुत ज्यादा उभरे हुए थे, न बहुत ज्यादा चिपके हुए थे, हमवार थे, लेकिन जब हुजूर मुस्कुराते थे तो उसमें अनार की सुर्खी आती थी। और जब नाराज होते, गुस्सा होते, तो उसमें लालपन नजर आता था। सहाबा इससे महसूस कर लेते हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुखसार पाक। यहाँ तक कि एक साहबी ने कहा हुजूर गोरे रंगत के थे, लेकिन गोरे का मतलब चूने जैसी सफेदी नहीं, बल्कि कहते हैं ऐसे गोरे जिसको कहते हैं गुलाबी रंगत हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुलाबी माइल थे खूबसूरती में, पेशानी उभरी हुई चौड़ी, रुखसार हमवार, बीनी, नाक मुबारका निहायत ही सीधी और खड़ी हुई, और लबहाए नाज अल्लाह अल्लाह। सहाबा कहते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के होंठ निहायत ही सुर्ख थे, ऐसा लगता था जैसे किसी ने कली किया हुआ हो, उस पर ऐसे तराशा गया हो। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे तो लोगों सहाबा ने बयान किया उसमें एक धार भी नजर नहीं आती थी, जैसे बच्चों के होंठ लब नरम और नाजुक होते हैं, ये हमारे बच्चों के जवान होते होते होंठ सख्त हो सकते हैं, बुढ़ापे में होंठ लटक सकते हैं, लेकिन सहाबा जिस उम्र की ये हालत बयान कर रहे हैं ये हुजूर के 53 साल उम्र की बात है। 53 साल उम्र के वक्त हुजूर के लबहाए नाज निहायत ही नरम और बहुत ही दिलगुदाज थे। हुजूर जब मुस्कुराते थे तो ये होंठ फैल जाते थे और इसमें सुर्खी नजर आती थी। और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़क़न मुबारक यानी ठुड्डी शरीफ, ये बिल्कुल ही मुसल्लस नुमा, यानी ऐसे नहीं कि जिसको ऐबदार समझा जाए। और दाढ़ी शरीफ इतनी घनी थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दाढ़ी निहायत घनी, और बाल शरीफ बहुत सीधे भी नहीं, बहुत घुंघरू भी नहीं, लेकिन थोड़े से घुंघरालू थे। और सरे मुबारक से जो बाल थे, सहाबा इकराम फरमाते हैं कि पेशानी से लटक कर कानों की लौ तक आते थे, जो जुल्फें थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और कभी कंधों तक आ जाते थे, लेकिन उन जुल्फों में बल खाए हुए थे, यानी हल्के हल्की से घुंघरालू थे। और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कानों से जब ये घने बाल कंधों तक लटकते थे, माँ आयशा सिद्दीका फरमाती हैं काले बाल, निहायत काले बाल, जब वो दोनों कंधों तक लटकते थे और उन बालों के बीच में दोनों कान ऐसे लगते जैसे तारे रात में खिले हुए हो। दो बड़े सितारे इन घने बालों के दरमियान खिले हुए हों। सहाबा कहते हैं इसी तरह से नजर आते थे, क्योंकि कानों में बिल्कुल सफेदी थी, बहुत ही रोशनी थी, और बाल निहायत ही रंग काले। और इन काली रंगत में
जब वो सफेद रंग के कान हों यकीनन वो खूबसूरत होंगे, यकीनन वो तारे से ज्यादा खूबसूरत लगते होंगे। अब गर्दन मुबारक जो थी सहाबा कहते हैं सुराही नुमा थी, ऐसे जैसे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पी रहे हों तो सहाबा को ये तक नजर आता था कि पानी उतर रहा है, जैसे शीशे के अंदर सुराही में पानी डाला जाए। और एक सहाबी बयान करते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जिसने मुसाफा किया वो हथेलियां इतनी नरमो गुदाज थी, कहते हैं दुनिया के किसी रेशम में उतनी नरमो गुदाजत नहीं होती, उतनी लताफत नहीं होती, इतनी लताफत। और वो भी किस उम्र की बात, 53 साल उम्र की बात है। हाथ जवान होते होते सख्त होने लगते हैं, बच्चों के तो हम समझ लेंगे कि नरम होंगे, लेकिन जवानी में हाथ छूते हुए मेहनत करते हुए सख्त हो सकते हैं। सहाबा ने जो हुलिया बयान किया है ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 53 साल के बाद का हुलिया है, और इतने नरम कि जो एक मर्तबा मुसाफा करे उसको ऐसा लगता कि मैंने अपने हाथ किसी दीबाजे में, किसी रेशम की कान में रख दिया है। और जिन सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाजुए मुबारका पकड़े हैं वो कहते हैं ऐसा लगता था जैसे किसी नरम रूई को हमने पकड़ा है, लेकिन उसकी ताकत का अंदाजा किसको है, उसकी ताकत का अंदाजा किसको है। अजीजान गिरामी, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाजुए मुबारका भी सहाबा ने लिखे। इतना कुर्बान जाओ सहाबा के इश्क पर कि किसी और का हुलिया ऐसा लिखा ही नहीं होगा पूरी दुनिया में कि सहाबा ने जिस तरह से बयान किया है। हत्ता के पूरी 63 साल उम्र पाक आई मेरे आका की, सहाबा कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे बाल काले ही रहे, दाढ़ी मुबारका काली रही। इन पूरे दाढ़ी और सर के बालों में सहाबा कहते हैं 14 बाल सफेद आए थे। कितने? 14 बाल सफेद आए थे। अल्लाह अल्लाह, सहाबा का ये इश्क था, वो हुजूर पाक के सफेद बाल तक गिन करके रखते थे। वो सहाबा जानिसार थे, हर अज़ू को, हर अदा को उन्होंने तहरीर में लाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस सूरत मुबारका में जो बातें मैंने अर्ज की, गर्दन सुराही नुमा, माँ आयशा सिद्दीका फरमाती है शिकम पाक कैसा था, कहती हैं सीना जिस तरह से था उतना ही पेट मुबारक भी था। शिकम ना सीने से बाहर आया हुआ था, और सीना कैसा था, वो कहते हैं निहायत ही मजबूत, बिल्कुल सीधा और काफी कुशादा सीना था। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सीना काफी कुशादा, और पेट मुबारक सीने से बाहर आया हुआ नहीं था, बिल्कुल सीने के बराबर था। और माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अब कदमाए नास को भी बताया है। अल्लाह अल्लाह, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक इस कदर हसीन व जमील थे, कहते हैं कि उनके पैरों के अंदर एक अजीब तासीर ये थी कि वो पत्थर पर रखते थे तो निशान आ जाता था। थे इतने नरम और नाजुक कि अगर हम हाथ में ले लें तो रूई का सा एहसास हो, लेकिन जब वो सख्त पत्थर पर मेरे आका कदम रखते तो पत्थर नरम होता और नक्शे रसूल पाक, कदमे रसूल पाक को अपने सीने में ले लेता। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कफे पा, हुजूर पाक के कदमे पाक के नक्श को बहुत सारी जगहों पर महफूज किया गया। आज भी पत्थरों पर हुजूर का नक्शे पा मिलता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमाए नाज हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक, दांत मुबारक, हजरत आयशा फरमाती है हर दांत से अलग नूर निकलता था, हर दांत से अलग नूर निकलता था। एक मर्तबा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं मैं घर में बैठी अपने कपड़ा सी रही थी और अंधेरा था, मैं अंधेरे में ही कपड़ा सिल रही थी। इसी असना में रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे के करीब आए। मैंने कपड़ा समेटना चाहा, सुई मेरे हाथ से गिर गई। हुजरे में सुई कहाँ नजर आए, अंधेरे में। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजरे में दाखिल हुए और प्यार से हजरत आयशा को हुमैरा कहा जाता था। या हुमैरा, ए हुमैरा, किस चीज की तलाश में हो? हुजूर पाक ने मुस्कुराया। जब मुस्कुराते थे तो 4 दंदाने मुबारका हुजूर के नजर आते थे। हजरत आयशा फरमाती हैं उन दांतों से इतनी रोशनी निकली कि मेरी गुमशुदा सुई मुझे मिल गई।
चार दंदान मुबारका की रोशनी से हुजरे में इतनी रोशनी आई थी कि हजरत आयशा फरमाती है मेरी गुमी हुई सुई मुझे वापस मिल गई। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारका, दंदान मुबारका, गर्दन मुबारक, रुखसार मुबारक, लबहाए नाज, आंखें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कैसी थी। हजरत समुरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु तआला, बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु तआला, खुद माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखें काफी कुशादा, बड़ी बड़ी आंखें थी, इतनी बड़ी भी नहीं कि देखने वाले को ऐब लगे, बहुत छोटी भी नहीं पतली, लेकिन इसको बड़ी आंखें कहा जाता है। जिसकी बड़ी आंखें होती हैं वो खूबसूरती की एक किस्म होती है। बड़ी आंखें होना खूबसूरती की एक किस्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखों के अंदर की भी बात सहाबा फरमाते हैं, ये जो पुतली थी निहायत काली थी और जो बाहर की सफेदी थी वो बहुत सफेद, लेकिन उसमें खून के जो डोरे थे वो साफ नजर आया करते थे, बारीक बारीक नसें साफ नजर आती थी। सहाबा ने क्या क्या देखा है और क्या क्या नक्श करके रखा है। मेरे अजीजों, गालिबन बाद में आने वाले हम गुलामों के लिए ही उन्होंने लिखा होगा, इसीलिए उन्होंने बताया होगा, ऐ नादान जब कभी तेरा दिल परेशान हो जाए, घबरा जाए, इस हुलिये पाक को एक बार पढ़ लेना, फिर आंखें बंद कर लेना, सारी थकान दूर हो जाएगी, सारी थकान दूर हो जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुलिये पाक जैसे ही तसव्वुर में आ जाएगा, हर चीज तुम दुनिया की भूल जाओगे। अब ये रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमहाए नाज से लेकर सरे मुबारक तक की ये सहाबा ने बयान किया है। अजीजा ने गिरामी, अब उशाकान मुस्तफ़ा की बारगाह में आते हैं। इन तमाम चीजों को बाज ने अपने नसर में लिखा है, बाज ने अपने अशार में लिखा है। इमाम बूसीरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कसीदा बुर्दा शरीफ में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खद्दो खाल को पूरे तौर पर अपने कसीदे में लिखा है, फजौहरुल हुस्नी गैर मुनक़सिमी, ये ऐसा जौहर है जिसको मुनक़सिम नहीं किया जा सकता। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तमाम आज़ाए मुबारका को अगर पढ़ना हो, इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सलातो सलाम, मशहूर ज़माना सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, इसमें जितने अशआर आए हैं उसमें आला हजरत ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुलिये पाक का भी पूरा नक्शा सलाम में पेश कर दिया है। ये सलाम बारगाह रिसालत में मकबूल सलाम है, मकबूल सलाम है, इसलिए कि फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक एक अज़ू का तज़किरा करते हैं और उस पर सलाम भेजते हैं। हुजूर की पूरी जात पर तो सलाम है ही है, लेकिन हुजूर के हर अज़ू पर सलाम है। कहते हैं जिसके आगे सरे सरवरां झुके उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। आला हज़रत फरमाते हैं जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। भावों की बात आती है, इमाम अहले सुन्नत कहते हैं जिनके आगे मेहराबे काबा झुकी, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। हुजूर पाक के लबहाए नाज का तज़किरा आता है, इश्क मोहब्बत का इमाम कहता है पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। और मुंह मुबारक की बात आती है, इमाम इश्क मोहब्बत पुकारते हैं वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, उसकी काहिर रियासत पे लाखों सलाम। अरे जुबान पाक को भी ये इमाम हमारा इस तरह सलाम पेश करता है, कहते हैं वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। कान मुबारक पर भी सलाम भेजा, कहा दूरों नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हाथों पर भी सलाम भेजा, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। अरे शिकमे नास पर भी बरेली के इमाम ने सलाम भेजा, कहा कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। मेरे आका के कदमहाए नास पर भी सलाम भेजा,
کہا کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ میرے اعلیٰ حضرت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر عضو ناز پر سلام بھیجا ہے، اسی لیے یہ سلام مقبول بارگاہ انعام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں یہ قبول کیا ہوا سلام ہے۔ عزیزان گرامی وقات، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حلیے ناز کی ظاہری صورت میں نے آپ کے سامنے بتائی، ان کی باطنی جو صورت ہے اللہ اس پر بڑی لمبی گفتگو ہوگی۔ میں نے تو صرف یہ بتایا کہ آنکھیں حضور پاک کی بڑی بڑی تھیں، اس میں کالی کالی پتلیاں اور نہایتی سفید قسم کی سفیدی، یہ تو ظاہری آنکھوں کی صورت ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ بھویں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، یہ تو ہم نے ظاہری صورت آپ کے سامنے رکھی، لیکن اس کی جو باطنی معنوی حقیقی جو تاثیرات ہیں وہ اپنی جگہ پر ایک الگ مقام رکھتی ہیں۔ آنکھیں صرف وہ نہیں کہ بڑی ہو جائیں خوبصورت ہیں، بلکہ احادیث میں کہا ہے یہ آنکھیں خوبصورت تو تھی ہی لیکن دیکھتی کیا کیا تھی، کہتی ہیں احادیث کہتی ہیں، حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ نماز پڑھ کر کے فارغ ہوئے، حضور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ رکوع اور سجدے میں نہایت خشوع و خضوع میں رہو، دل کو جمائے رکھو۔ صحابہ گھبرا گئے، یہ جماعت سے نماز ہوئی ہے، امام سید الانبیاء، صحابہ مقتدی، نماز کے بعد صحابہ سے کہہ رہے ہیں رکوع سجدہ برابر کرنا۔ کیوں؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جس طرح میں اپنے آگے دیکھتا ہوں ویسے میں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اور پھر فرمایا انی ارا ما لا ترون، میں وہ سب دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نگاہوں کا ظاہری جمال اپنی جگہ، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ نگاہیں ہیں جن کی تاثیر بھی یہ ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے ناز کی خوبصورتی آپ کے سامنے رکھا، بے مثل حسن ہے، لاجواب اور بے نظیر حسن ہے، لیکن چہرے مبارکہ کی تاثیر ایسی۔ اللہ اللہ میرے عزیزو، یہ رسول نماز میں ہیں، ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اس چہرے کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا ہے۔ یہ چہرہ حضور پاک کا جو بیان کیا نہایت گلابی رنگت کا، خوبصورت، ابرو کشادہ، پیشانی کشادہ، میں نے ظاہری صورت رکھی۔ قرآن اس چہرے کا تذکرہ کیسے کہہ رہا ہے؟ یہ مدینہ طیبہ کا ایک علاقہ ہے، صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں، ظہر کی نماز ہے، 2 رکعت ہو گئی، اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا، اس وقت مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں خیال گزرا کاش ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا، اس لیے کہ بیت المقدس اس طرف تھا، خانہ کعبہ بالکل پیچھے کی طرف تھا، اپوزٹ سمت میں۔ اور یہ خیال آیا، پھر آگے کی بات قرآن سے سنو، 2 پارے کا پہلا صفحہ ہے، مولا تعالیٰ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے رسول، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خیال کیا دل میں، اور اس کے بعد کیا کیا؟ 2 رکعت نماز پڑھا لی صحابہ کو، اور اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانے لگے۔ تم اگر آسمان کی طرف منہ اٹھاؤ گے نماز مکروہ ہو جائے گی، تم اگر اپنا چہرہ نماز کی حالت میں آسمان کی طرف اٹھاؤ گے نماز مکروہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت کے بعد اپنا چہرہ پاک آسمان کی طرف اٹھانے لگے، 1 بار اٹھایا، 2 بار اٹھایا، 3 بار اٹھایا، آیت نازل ہو گئی، جبرائیل امین آ گئے یہ لے کر کے قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے محبوب ہم نے آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں، اے رسول ہم آپ کا چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، اور ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جہاں آپ کی مرضی ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر فوراً ایک آیت اور نازل فرمائی۔ پہلے کیا کہا رب تعالیٰ نے؟ اے حبیب آپ کے دل میں جس قبلے کا خیال ہے قبلتن ترضاہا،
جس کی طرف آپ کی رضا ہے اسی قبلے کی طرف ہم آپ کو پھیریں گے. کب پھیریں گے یہ ابھی نہیں آیا, فوراً آیت اتر گئی. ابھی تو یہ ظہر کی نماز میں تھے, جبرائیل امین نے آیت پیش کی, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اے رسول آپ کی خواہش ہوئی ہے, دیر کس بات کی, اسی حالت میں آپ پھر جائیں. آج سے قبلہ آپ کا خانہ کعبہ بنا دیا گیا ہے. یہ نہیں کہ یہ نماز ہو جائے ظہر کے بعد عصر سے جو ہے قبلہ ادھر ہوگا, مغرب سے ادھر ہوگا, نہیں, رسول نے خواہش ابھی کی ہے نماز میں, ابھی ہی قبلہ بدل دیا جائے. اسی لیے کہا گیا ہے یہ چہرہ ناز کی ظاہری صورت تو میں نے بتایا, باطنی اس کی تاثیر یہ ہے اگر آسمان کی طرف یہ چہرہ اٹھ جائے تو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا قبلہ بدل جائے. قبلہ بدل گیا, اب دوبارہ قبلہ کوئی بدل نہیں سکتا. کس نے بدلا؟ چہرہ مصطفیٰ نے قبلہ بدلا ہے. یہ چہرہ مصطفیٰ آسمان کی طرف اٹھا ہی تھا کہ خانہ کعبہ قبلہ بن گیا. حضور مڑ گئے اور قبلہ کعبہ ہو گیا. پھر یہ 2 رکعت کعبے کی طرف منہ کر کے پڑی گئی. عزیزان گرامی, اس چہرہ ناز کی یہ حقیقی جو تاثیر ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں. ایک ظاہری حسن و جمال ہے, ایک باطنی حسن و جمال ہے. دونوں جمال کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تھے. اب یہاں میں اگر بتا دوں, ایک صحابی کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو حقیقی حسن و جمال تھا وہ تو کسی نے دیکھا ہی نہیں, کسی نے دیکھا نہیں. کیونکہ خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا, کوئی نہیں جانتا. حقیقت محمدیہ کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا. میں مصر میں تھا اور وہاں پر ایک شیخ تھے, نابینا تھے, بڑے پائے کے بزرگ ہیں. 14 سال سے وہ صرف حقیقت محمدیہ پر جمعہ پڑھا رہے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں. 14 سال ہو گئے اور اسی پر گفتگو ہے. آج تک ان کی مکمل نہیں ہوئی. ابھی بھی خبر یہ ملی تھی, اب تک وہ گفتگو کر رہے ہیں ہر جمعہ حقیقت محمدیہ. میرے عزیزو, اسی لیے کہا گیا ہے کہ سارے قلم ٹوٹ گئے, زبانیں خشک ہو گئیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف کا حق کسی نے ادا نہیں کیا. لا یمکن الثناء کما کان حقہ, جیسا ان کا حق ہے ویسی ثنا ہو ہی نہیں سکے گی. میں اب یہاں اس صحابی رسول کی بات عرض کرتا ہوں جنہوں نے یہ فرمایا رسول پاک کا حقیقی حسن و جمال کسی نے دیکھا ہی نہیں. اس لیے کہ اس صحابی نے فرمایا میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے اگر میرے حسن و جمال کو آشکار کر دیا جائے تو کسی کی آنکھیں دیکھنے کی تاب بھی نہیں لا سکیں گی, دیکھنے کی تاب بھی نہیں لا سکیں گی. اس سے ریلیٹڈ روایت ہمیں یہ ملتی ہے جب معراج مصطفیٰ ہوئی, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں پر بلائے گئے. آسمانوں پر آپ کو معراج کا سفر معلوم ہے, وہ نہایت ہی اعلیٰ شان والا سفر ہے. جبرائیل امین آئے ہیں, بڑے ناز و انداز کے ساتھ لے جایا جا رہا ہے. انبیاء کے ساتھ انہیں تعارف کرایا گیا یا امامت کروائی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. اس کے بعد آسمانوں کا سفر. ایک روایت یہ ملتی ہے جنت کے جو فرشتے ہیں وہ جنت کی مشعلیں روشن کرنے لگے. جنت کی مشعلیں, ظاہر سی بات ہے دولہا آ رہا ہو تو آپ یا تو پھول لے کر کھڑے ہوں گے, لیکن وہ رات کا منظر تھا, لالٹین جس طرح سے کہیں آپ, یا شمع روشن کر کے فرشتے کھڑے تھے, جنت کی مشعلیں روشن کی جا رہی تھی. رب ذوالجلال بہت بہتر جانتا ہے لیکن وہ اپنے حبیب کی شان بیان کرنا چاہتا ہے. فرشتوں سے فرمایا اے ملائکہ یہ مشعلیں کیوں روشن کر رہے ہو؟ فرشتوں نے عرض کیا مولا تیرے حبیب کے استقبال میں, تیرا حبیب معراج کے سفر پر ہے اور تیرے قرب کی منزلیں طے کر رہا ہے, ہم اس کی آمد کے انتظار میں, ہم اس کے استقبال میں یہ مشعلیں روشن کر رہے ہیں. رب ذوالجلال نے فرمایا اے ملائکہ یہ مشعلیں رکھ دو, اس لیے کہ میں اپنے نبی کے, اپنے حبیب کے چہرے پر 70,000 حجابات رکھا ہوں, 70,000 پردے رکھا ہوں. اگر ان میں سے ایک پردہ میرا حبیب اٹھائے, ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان خوب روشنی ہو جائے. ایک پردہ ہٹایا جائے تو سارے دو آسمانوں کے بیچ کا حصہ روشن ہو جائے. اللہ نے اتنے حجابات میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. اسی لیے
بعض बुजुर्गों ने फरमाया मेरे आका नूर हैं, लिबास बशर में दुनिया में आए। एक बात याद रखें, सुन्नियों पर एक बड़ी तोहमत लगाई जाती है कि ये रसूल पाक को इंसान नहीं मानते, ये सिर्फ नूर कहते हैं, सिर्फ नूर। नहीं मेरे अजीज, नूर भी हैं, बशर भी हैं। बशर के लिबास में दुनिया में तशरीफ लाए और जब आसमानों पर सफर किए वो अपने नूरानी सूरत में तशरीफ ले गए। मेरे नबी की दो हैसियतें हैं, जमीन पर बशरी हैसियत है, आसमानों पर नूरी हैसियत है। इसीलिए कि मेरे आका ने खुद फरमाया हज़रत जाबिर से, ए जाबिर, अल्लाह ने सारी मखलूकात में सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया, तेरे नबी के नूर को पैदा किया। अब जो नूर ना हो उसका आसमानों का सफर भी मुश्किल है। वजह यह मलाइका सफर करते हैं। आसमान क्या है? ये बादल नहीं, ये धुआं नहीं कि इसमें से उड़ के चले जाएं। एक दबेज पर्दा है, जमीन से ज्यादा सख्त है आसमान, खोदो तो खोदा भी नहीं जा सकेगा। किन चीजों से? बड़े अलग अलग धात हैं, मादनियात, जिसको आप कहें मेटल। आसमान, हर आसमान अलग अलग मेटल का है और उसमें दरवाजे हैं, बाज़ाब्ता खोले जाते हैं। ये हमारी निगाहों ने तो नहीं देखा। अब इन आसमानों से कोई सफर करे लिबास बशर में, मैं समझता हूं ये मुश्किल है। अब ये आसमानों को फाड़े बगैर, तोड़े बगैर, जैसे फलसफियों का इजराम फल्किया, उन्होंने इनकार किया मेराज मुस्तफा का। बाज फलसफी कहे आसमान टूट ही नहीं सकता, उसमें से कोई जाएगा कैसे? लिहाजा रसूल गए ही नहीं ऊपर, कैसे जा सकते हैं? फलसफी जो है वो अकल के दिलदादा होते हैं बेचारे, जितनी समझ में आए उतना ही कहेंगे। ये दिखता तो नहीं है, इसलिए जा नहीं सकता कोई आसमान के अंदर। उसको एक मुहक्किक ने समझाया है, मेरे अजीज आप मुझे देखो, मैं चश्मा पहना हुआ हूं, चश्मा पहना हुआ हूं, और जाहिर सी बात है चश्मा क्यों पहनते हैं? थोड़ा सा ज्यादा नजर आए। अब जाहिर सी बात है मेरी आंखों के सामने जो चश्मा है इस पर शीशे लगे हुए हैं। अब देखने वाली जो चीज हमारे अंदर होती है वो क्या है? आंखों के अंदर नूर का एक हल्का दाना होता है, नूर का एक हल्का जर्रा होता है। अगर वो नूर मर गया तो तुम्हारी आंखें भी अंधी हो गई। हर इंसान की आंख में नूर, इसीलिए तो हम कहते हैं ना, आंख अता कीजिए उसमें ज्यादी। और आंखों का नूर, नूर क्यों कहा जाता है? हर आंख के अंदर नूर का एक जर्रा है और वही देखने के काबिल भी होता है। जब हमने आंख खोली, चश्मा लगा हुआ है, वो नूर का जो जर्रा है क्या मेरे चश्मे को फाड़ करके बाहर देख रहा है? उसको यहां से बाहर आने के लिए क्या चश्मे की ऐनक फाड़ना पड़ रहा है? नहीं, चश्मे की ऐनक वैसी ही है, वो नूर का जर्रा वही है, लेकिन इस चश्मे के बाहर जितनी चीजें हैं सबको वो देखता है, सारी चीजों की तस्वीर खींचता है और अपनी आंखों में अंदर लेता है। नूर को किसी चीज के खर्क फाड़ने की एहतियात जरूरत नहीं पेश आती। इसीलिए तो तुम्हें कहना होगा कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब आसमान उला पर मलाइका के सफर जिब्राइल अमीन के साथ ले जाया जा रहा था, तब आपकी हैसियत नूरी थी, और नूर जब जाता है तो किसी भी चीज को फाड़ने की जरूरत नहीं पेश आती, वो गुजर जाता है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, इसीलिए कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेराज की रात, मैं अपने नबी के हुस्न पर 70,000 हिजाबात रखा हूं, अगर एक हिजाब हटा दिया जाए तो उसके नूर से दो आसमानों के बीच रोशनी हो जाए। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे जमाले जहां आरा की जो बातिनी सूरत है, मैंने जाहिरी सूरत बताई, बातिनी और मानवी हकीकी जो सूरत है वो तो हम में से कौन समझ सकेगा। इसीलिए सैयदना रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। अब जो गोश मुबारक हैं यानी कान मुबारक हैं, इनको तो मैंने बताया। माँ आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, जुल्फहाए नाज में ऐसे लगते थे जैसे खिले हुए रात में तारे हों। ये जाहिरी खूबसूरती है, लेकिन उसकी बातनी जमाल, उसका बातनी हुस्न, वो कहां तक सुनते थे, क्या क्या सुनते थे, ये तो तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते। एक बार रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, अचानक आप मुस्कुराने लगे, सहाबा की मजमे में मुस्कुराने लगे। कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम,
آج کس بات پر مسکراہٹ ہے؟ کہا میں فرشتوں کی گفتگو سن رہا تھا، اس پر مجھے ہنسی آ گئی۔ کہاں ملائکہ کی گفتگو ہو رہی ہے جنت کے آگے، اور ان کی گفتگو پر مجھے ہنسی آ گئی۔ کیا گفتگو کر رہے تھے؟ وہ ایک الگ لمبی حدیث ہے۔ صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا گفتگو چل رہی تھی ملائکہ میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی وہ پوری گفتگو بھی بیان کی۔ ایک مجلس میں اچانک ہلکی سی آواز آئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی آواز ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، جو آواز تم نے سنی وہ میری بدولت سنا ہے، باقی کسی کے کان یہ سن نہیں سکتے۔ تم میری مجلس میں بیٹھے ہو، اس برکت سے سنے ہو۔ وہ کیا آواز تھی؟ کون سی آواز تھی؟ ایک دھماکے کی آواز۔ حضور فرماتے ہیں آج سے 70,000 سال پہلے جہنم کے منہ پر ایک پتھر گرایا گیا تھا، وہ آج جا کر کے اس کی تہ میں لگا ہے، اس کی تہ میں اب جا کر پہنچا ہے۔ یہ اسی کی دھماکے کی آواز تھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کان مبارک ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ بریلوی یوں ہی سلام ہندوستان سے نہیں بھیجتے، ان کا یقین ہے ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ یقین ہے نا؟ یقین ہے، اس لیے تو ہم یہاں سے پکارتے بھی ہیں اور میرے آقا سنتے بھی ہیں، اس لیے کہ وہ کان ظاہری کانوں کی خوبصورتی اپنی جگہ پر، لیکن جو باطنی اور اس کی معنوی خوبصورتی تھی اس کو تو حدیثوں نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کیا سنتے تھے، کیا کیا دیکھتے تھے، بہت ساری حدیثیں ہیں میرے عزیزو۔ جب علم غیب کی بات آئے تو انشاءاللہ العزیز اس ٹاپک پر، اس موضوع پر ہم عرض کریں گے۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارکہ کی بات ہے، ہاتھ مبارک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ویسے تو میں نے ہاتھ کی خوبصورتی بتائی، ہاتھ بہت لمبے بھی نہیں تھے، بہت چھوٹے بھی نہیں تھے، ہتھیلیاں اتنی نرم تھیں جیسے کوئی مصافحہ کرے تو ایسا لگے کہ ریشم کے کپڑے میں اس نے اپنا ہاتھ رکھا ہو، نرم ملائم، سوز و گداز اس کے اندر تھا۔ لیکن اس کی طاقت و قوت کا حال یہ تھا، اس کی طاقت و قوت کا یہ حال تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان ہاتھوں کو جہاں رکھا کیا کیا ہوا۔ ایک صحابی ہیں چھوٹی عمر کے تھے، ان کے سر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا اور کہا اللہ تجھے برکت عطا کرے۔ ان کی عمر 94 سال کی ہوئی، 94 سال کی، اور ان کے پورے سر میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا، ایک بال۔ حضور کا دستے میں باقی داڑھی سفید، مونچھ سفید، بھویں سفید، بال چہرے سر کے ایک بھی سفید نہیں، اسی لیے کہ دستے مبارکہ میرے آقا نے اس پر رکھا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ دستے مبارکہ کی تاثیر حقیقی جو باطنی خوبصورتی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں ہم رات کے وقت حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے، لیکن جب جانا ہوتا تو اندھیرا ہوتا۔ ایک بار ہم نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روشنی نہیں ہے، بہت اندھیرا ہے، جائیں تو کیسے جائیں، کہیں راستے میں بھٹک نہ جائیں یا کہیں کھائی میں گر نہ جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قریب کوئی لکڑی پڑی ہے لیتے آؤ۔ قریب ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی، صحابہ نے پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی پر مسح کیا، اپنے ہاتھ سے مسح کیا اور کہا اس لکڑی کو لے جاؤ، یہ اجالا دے گی۔ وہ صحابہ کہتے ہیں ہم باہر آئے تو اس کی ہر شاخ سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی تھی، اتنی روشنی کہ پوری گلی روشن ہوئی۔ اب وہ 3 صحابہ تھے، کہتے ہیں ایک موڑ پر ہمیں راستہ بدلنا تھا، ایک کو ادھر جانا تھا، ایک کو ادھر، ایک کو ادھر، اب کیا کریں؟ ایک روشنی کا کمکمہ حضور نے دیا تھا۔ تینوں نے کہا ہم 3 ٹکڑے کرتے ہیں اور اپنے اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ تینوں ٹکڑے کیے، ہر ٹکڑے سے وہی روشنی آ رہی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس لکڑی پر اپنا دست مبارکہ لگا دیں وہ روشنی ہی روشنی پیدا کرے۔ ایک صحابی ہیں جنگ بدر میں، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں غریب صحابہ میں سے تھا، کسی کے پاس تلوار تھی، کسی کے پاس چاقو تھی، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا لڑنا تو مجھے بھی ہے، جذبہ جہاد میرے بھی اندر ہے، غریب ہی ہے، غربت کی وجہ سے میرے پاس کچھ نہیں۔ حضور نے ایک لکڑی اٹھائی اور کہا جاؤ اس سے جنگ کرو۔ وہ ایک پرانی لکڑی تھی۔ وہ صحابی کہتے ہیں میرے آقا نے اپنا دست مبارک اس لکڑی پر رکھا تھا، وہ ایسی
गजब की तलवार बनी कि उसी से मैंने कई लोगों को घाव दिए, जख्म दिए, और वो लकड़ी किसी काफिर के गर्दन के करीब जाती, गर्दन उड़कर चली जाती थी। वो दस्ते मुबारका की तासीरात, ये अलग उन्वान है मेरे अजीजों, वो छू लें तो उसमें बरकत हो। अब आओ हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर की दावत, जो आपने सुना भी था मौजिज़ात में, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाना तनाउल फरमा लिए, खाने के बाद दस्तरखान से अपना हाथ पोंछ लिया। हजरत जाबिर कहते हैं मैंने वो दस्तरखान उठा लिया और बरकत के लिए रख लिया। अल्लाह अल्लाह, उसी सहाबी का अकीदा बरेली के इमाम ने हमें दिया है। रसूलुल्लाह से जो भी चीज मुताल्लिक हो जाए वो हमारे लिए बरकत का जरिया है। हम उनको मिटाने की बात नहीं करते, बल्कि इन तबर्रुकात पे खुद को मिटाने की बात करते हैं। हम अपनी जान मिटाएंगे उन तबर्रुकात पर जो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिलेटेड हैं। अजीज़ान गिरामी, साल भर ये सुन्नी इंतजार करते हैं मीलाद कब आए और मुँह मुबारक कब देखें। हम तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म नास के हर अज़ू से मोहब्बत करते हैं। खैर, हजरत जाबिर फरमाते हैं मैंने वो दस्तरखान उठा लिया, ऊंचे ताक पर रखा। कभी ऐसा होता कि वो मैला हो जाता या धूल लग जाती तो हम उसको धोते नहीं, भड़कते हुए आग के तंदूर में डाल देते थे। आग के तंदूर में दस्तरखान को डाल देते, थोड़ी देर के बाद उसको निकालते, कपड़े का एक रुआं भी नहीं जलता, मैल तो चला जाता था, मैल निकल जाता, कपड़े का एक रुआं भी नहीं जलता। ये दस्ते मुस्तफा की करामत है, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारका का मौजज़ा और इसकी हकीकी बातिनी खूबसूरती है। अब यहां पर मैं सुन्नियों से कहूंगा, ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से करीब होना चाहते हो कि नहीं होना? मेरे आका ने फरमाया जो मुझ पर दुनिया में कसरत से दुरूद पढ़े, बाज रिवायात में है 100 मरतबा दुरूद पढ़ने की आदत डाल ले, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल क़यामत के दिन मैं उसको अपने हाथों से मुसाफा करूंगा। हाय, अगर वो नरमो नाजुक हाथ, वो सोजो गुदाज, वो मुलायम रेशमी हाथ क़यामत के दिन अगर हमारे हाथों में आ जाए, मेरा विजदान ये कहता है रसूल पाक अगर दस्तरखान को हाथ लगा दे उसे आग नहीं जलाती, जिस उम्मती से मुसाफा कर ले उस पर भी जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जहन्नम की आग से वो बंदा बचेगा जिसको रसूल पाक ने मुसाफा किया हो। इसलिए आज से आदत डालेंगे, रोजाना मेरे आका की बारगाह में दुरूद पाक भेजेंगे। उस वक्त तक हम नहीं सोएंगे जब तक हुजूर पाक की बारगाह में हदिये दुरूद नहीं भेज लेते। पढ़े दुरूद मुबारका, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मेरे अजीजों, अब एक एक अज़ू पर मैं तफसीली गुफ्तगू करते चला जाऊं, वक्त निकल जाएगा। अब आए हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमे नाज के मुतालिक भी आपने सुना कि आप पत्थर पर भी रखते तो पत्थर नरम होता और उसमें नक्श पैदा हो जाता, नक्श पैदा होता। और उन कदमों की बात तो ये है कि जिस जमीन पर मेरे आका ने कदम रखे हैं, वो कौन सी जमीन? मक्का। अल्लाह ने कुरान पाक में उस जमीन की कसम याद फरमाई, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। मौला फरमाता है कसम है इस शहर मुबारक की। कौन से? मक्का की कसम कुरान में है, सूरे बलद आप पढ़े 30वें पारे में। अल्लाह फरमाता है इस शहर की कसम। क्यों कसम? कसम मुकद्दस चीज की उठाई जाती है। अल्लाह फरमाता है व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, इसलिए कसम के मेरा हबीब इस शहर में जलवागर है। कदम मुबारक खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमहाए नाज जहां पड़े हैं वो गुलो गुलजार बना है। इसलिए कि हदीस में है मदीने का पहला नाम क्या था? यसरब था। अब हम यसरब नहीं कहते, लेकिन तारीख बताने के लिए सिर्फ कहने की इजाजत है। किसी ने अगर यसरब कह दिया तो उसने हराम किया, उसने गुनाह किया। अल मदीनतुल मुनव्वरा, निहायत ही रोशन शहर ये मदीना है। मदीने का दूसरा नाम तैबा है, ताबा है, तूबा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले इसके हालात बता दूं। यसरब कहते हैं बीमारियों के मरकज को, जहां हर तरह की बीमारियां, तरह तरह की बीमारियां रहती हूं।
وہ یسرب تھا، یہ شہر، یہاں جو جاتا وہ بیمار ہو کے آ جاتا، اور اس شہر میں بلائیں عام تھی، وبائیں عام تھی، لوگ بیمار ہوتے، مرتے، طرح طرح کے قسم قسم کے بخار آتے تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا قدم ناز وہاں رکھا تو یسرب ختم ہو گیا، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے مدینہ ہو گیا۔ اتنا ہی نہیں، مدینے میں میرے آقا نے قدم رکھا، وہ بیماریاں تو چلی گئیں، وہ وبائیں تو چلی گئیں، بلائیں تو چلی گئیں، لیکن ساتھ میں میرے آقا نے اب یہ فرمایا، اب یہ یسرب نہیں، اب مدینہ ہے، اس کی عزت یہ ہے، غبار المدینہ فیہ شفاء، میرے آقا فرماتے ہیں اس کی دھول میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، اڑتی ہوئی دھول مدینے کی اللہ فرماتا، رسول پاک فرماتے ہیں اس میں شفا ہے۔ خاکے شفا کہاں سے لاتے ہو؟ خاکے شفا کہاں سے لاتے ہو؟ مدینے کی ہی مٹی ہے، اس مدینے کی مٹی میں شفا آئی کہاں سے؟ مٹی تو زمین کی ہے، وہ قدم ناز کی برکت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمہائے ناز جہاں رکھے جائیں۔ اب بریلی کے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اشعار میں جو تمنائیں کی ہیں وہ ہلکی پھلکی نہیں ہیں، ہلکی پھلکی نہیں ہے۔ مدینے میں قدم رکھا رسول پاک نے، ساری بلائیں ختم، وبائیں ختم، بیماریاں ختم، لیکن وہ زمین اب شفا کا مرکز بن گئی، جو وہاں جائے مٹی اٹھائے اپنی جلد پر لگائے صحت یاب ہو جائے۔ اب یہ حدیث پاک میں موجود ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے یہ جو کفے پا کہتے ہیں تلووں کے نیچے والا حصہ، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، پا کہتے ہیں پیر کو، کفے پا پیروں کا جو تلوہ ہے اتنا مقدس ہے کہ رکھ دیں تو بیماریاں ختم، بلائیں ختم، وبائیں چلی جائیں، اور پھر وہ مرکز شفا بن جائے۔ تو کیوں نہ میں تمنا کروں؟ بریلی کے امام نے یوں کہا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، چاند جیسا جو کفے پا ہے آپ کا یا رسول اللہ، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ تمنائیں کیسی ہیں؟ بریلی کے امام نے تمنا کیا کیا؟ یا رسول اللہ وہ کفے پا ذرا میرے سینے پر بھی رکھ دو، تاکہ سینے کے اندر موجود ساری وبائیں ختم ہو جائیں، اور بلکہ حضور اگر کسی کے سینے پر کفے پا رکھ دیں اس کا سینہ بھی مرکز شفا بن جائے، وہ جس سے ملاقات کرے۔ اسی لیے یقیناً اعلیٰ حضرت کی دعا قبول ہوئی ہوگی، خواب میں کبھی نہ میرے آقا نے اپنا قدم پاک یا کفے پا سینے پر دیا ہوگا، اس لیے کہ نہ کہنا میرے رسول کی عادت ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اگر دعا کیا ہے، سینہ مبارکہ پر قدم ناز رکھا ہوگا، تو اب جیسے مدینے سے بلائیں ختم ہوئی، وبائیں ختم ہوئی، مدینہ مرکز شفا ہو گیا، یہاں بریلی کے امام کا سینہ عشق و محبت کا امام بن گیا۔ جو سینے سے لگا اس کے اندر بھی عشق آ گیا، جو ان کی باتیں کیا اس کے اندر بھی محبت و عشق بھر گئی۔ یہ ہے قدم ناز کی برکت۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا اعلیٰ حضرت جو ہے معجزۃ من معجزات رسول اللہ ہے، رسول اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزے کا نام ہے۔ عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میں نے آنکھیں مبارکہ، دست مبارکہ، چہرے مبارکہ، کان مبارک، آپ کے قدم مبارک کا ذکر کیا۔ ایک عظیم چیز ہے جس کے صحابہ بھی مشتاق تھے، ایک عظیم چیز ہے، وہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک کا۔ اللہ اللہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، یہ امام عشق و محبت۔ کہاں کہاں میں ان کو چھوڑوں، اپنی تقریر آگے بڑھتی نہیں، بریلی کو چھوڑے بغیر جہاں جہاں جائیں سہارا لینا ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو کسی نے ایک گلاب تحفے میں پیش کیا تھا، یہ لیجئے گلاب بہت اچھا ہے، آپ بھی گلاب تحفے میں لیتے دیتے ہوں گے، مگر عاشق رسول کا جذبہ کیا ہوتا ہے؟ گلاب کو دیکھا اور کہا صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے، میں تو اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کھلا ہے تو کبھی مرجھاتا نہیں۔ اور پھر ان کی شان میں پھول پر ہی ایک نعت لکھ دی، سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زخن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ایک صحابی آئیں، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس کی ماں،
یہ کہتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گھر دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے اکثر آیا کرتے تھے. گرمیوں کے دن ہوتے, چمڑے کا بستر ہوتا, میں بچھا کر دیتی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور خوبصورتی یہ نہیں بتایا تھا میں. صحابہ کہتے ہیں حضور پر جب پسینہ آتا تو ایسا لگتا کہ چہرے پر تارے چمک رہے ہوں, سب میں روشنی ہوتی. چہرے ناز پر جب بھی پسینے کے قطرات ہوتے تاروں سے زیادہ اس میں چمک پھوٹتی تھی, اور صحابہ انتظار کرتے کہ یہ قطرہ اب گرے تب گرے, کس کے ہاتھ میں آئے کس کے دامن میں جائے, وہ انتظار کرتے. حضرت ام سلیم کہتی ہیں مجھے موقع مل جاتا دوپہر کے وقت جب حضور آرام کرتے, اگر گرمی کی وجہ سے پیشانی سے پسینے کے قطرات ٹپکتے, میں اس کو ایک شیشی میں جمع کر لیتی تھی, سب کو جمع کرتی. صحابہ جمع کرتے ہیں پسینے مبارکہ کو. حضور ایک دن بیدار ہو گئے, ام سلیم کو دیکھا, کہا یہ کیا کر رہی ہو, کیوں جمع کر رہی ہو؟ ام سلیم کہتی ہیں مدینے میں جب بھی کسی کی شادی ہو ہم دلہنوں کو یہ لگاتے ہیں, دلہنوں کو یہ لگاتے ہیں. اللہ اللہ, اب احادیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں, جن دلہنوں کو یہ خوشبو لگائی گئی تھی, اللہ اکبر, تاریخ بتاتی ہے ان کی 7 پشتوں تک اولاد میں خوشبو آتی تھی, ان کی اولاد میں خوشبو آتی تھی. جس نے پسینے مبارکہ کو اپنے جسم پر ملا, وہ جہاں کھڑا ہوتا تھا وہ خوشبو سب کو سنگائی, یعنی سمجھ میں بھی آتی تھی, احساس میں آتی تھی. عزیزان گرامی وقار, پسینے مبارکہ کا یہ حال ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم ایک ایک قطرے کے لیے ترستے تھے. اور اتنا ہی نہیں, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر وضو کر کے کلی فرماتے, صحابہ وہ کلی بھی نیچے گرنے نہیں دیتے. حالانکہ میں اور آپ وضو کریں ہمارے جسم سے نکلا ہوا پانی نجس ہو جائے گا, لیکن رسول پاک, یہ عروہ بن مسعود ثقفی ایک قاصد بن کر کے ایران کے بادشاہ کا یہ آیا, اور ایرانی بادشاہوں نے کہا تھا کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ محمد نے کیسی فوج جمع کی. وہ آ کر کے اس وقت دیکھ رہا تھا جب صحابہ اکرام مغرب کی نماز کے لیے دوڑے دوڑے جا رہے تھے, اذان ہو رہی تھی, حضور وضو کر رہے تھے, سب ارد گرد جمع ہیں. وہ بھیڑ کو ہٹاتے ہوئے قریب آیا. کون؟ قاصد, ایران کے بادشاہ کا قاصد, کہ ہو کیا رہا ہے میں دیکھوں. صحابہ کی بہت ساری طاقت قوت مال سب دیکھ لیا, یہاں بھیڑ کس بات کی ہے. دیکھا کہ حضور وضو کر رہے ہیں, وضو کر رہے ہیں, اور وہ اپنا پانی کلی کا منہ میں لیتے ہیں اور کلی کرتے ہیں. صحابہ اپنے دامن پھیلا لیتے ہیں, کوئی اپنا چلو پکڑ لیتے ہیں, اور جیسے ہی وہ پانی مل جائے فوراً اپنے چہرے پر لگا لیتے ہیں, کوئی اپنے پیٹ پر لگا لیتے ہیں. وہ عروہ بن مسعود ثقفی کہتا ہے کہ میں نے یہ بہت دیر تک منظر دیکھا, ایک قطرہ بھی وضو کا ان کے غسالے کا زمین پر گرنے نہیں دیا. صحابہ نے واپس پلٹ کر کے ایران کے بادشاہ سے کہا, عروہ بن مسعود ثقفی نے, اے بادشاہ اعظم, اس محمد سے اور اس کے دیوانوں سے لڑنے کا ارادہ چھوڑ دو. کہا بہت بڑی فوج ہے, بہت سامان جمع کیا. کہا نہیں, بہت بڑی فوج نہیں, بہت سامان نہیں, لیکن ایسے دیوانے جمع کیے ہیں کہ میں نے قیصر اور کسریٰ کی یہاں بھی یہ ادب و احترام نہیں دیکھا. کہا کیا ہے؟ کہا ارے وہ دیوانے اس کے کلی کے ایک قطرے کو زمین پر گرنے نہیں دیتے, وہ کب ان کے خون کے قطرے کو زمین پر آنے دیں گے؟ وہ اپنا سب کچھ لٹا دیں گے لیکن ان کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیں گے. طاقت و قوت کے بادشاہ بھی لرز جاتے تھے عشق صحابہ کو دیکھ کر کے. ہونا تو یہی چاہیے تھا. آج بھی اے نوجوانوں, تمہارا جذبہ عشق رسول, جذبہ محبت رسول دیکھ کر دنیا تھرا جائے کہ ان کو نہ چھیڑو, کہ یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں. الحمدللہ آج بھی غازیان اسلام ہیں, موجود ہیں. جس نے گستاخی کی انہوں نے دنیا نہیں دیکھا, اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور اپنے آپ کو زندان کے حوالے کر دیا یا پھانسی کے حوالے کر دیا. لیکن جب بھی کسی عاشق رسول کو پھانسی ہوئی ہے وہ ڈرا سہما نہیں, پھندوں کو چومتے ہوئے جاتا ہے. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو عشق مصطفیٰ میں پھانسی کی سزا پر بھی چڑھ جائے, عزیزان گرامی, اس کی سزا سخت نہیں ہوتی. ادھر پھانسی کا پھندا لگا ہوگا, سامنے جمال مصطفیٰ دیکھ رہا ہوگا. احمد بن حنبل
इसके सच्चे गवाह हैं इमाम अहमद बिन हंबल। कोड़े मारे जा रहे थे, तहबंद खुली जा रही थी, आपको रोना आ गया। जल्लाद कोड़े मार रहा था, आपकी लुंगी खुल रही थी। अचानक देखा गैब से दो हाथ आए, लुंगी को थाम लिए और उनके तहबंद को बांध दिया। जल्लाद कोड़े मारने का छोड़ दिया, रुक गया। उसने देखा कि कुछ तो हुआ है। अब इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं, जो थोड़ी देर पहले रो रहे थे, कहा अब मारो और कोड़े लगाओ और मजे से। कहा तुम्हें दर्द नहीं होता? कहा अब दर्द किस बात का, जिसके लिए कोड़े खा रहा था उसका जमाल सामने मौजूद है। इसीलिए बरेली का इमाम फिर कहता है, या रसूल अल्लाह, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों? दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों? जान है इश्क मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा। जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों? जिसको हो दर्द का मजा, मैं कहता हूं दर्द में जिसे मजा आता हो, वो दवा के चक्कर में क्यों पड़ा रहे, वो इलाज के चक्कर में क्यों पड़ा रहे? जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों? रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जमाले जहां आरा को सहाबा इस तरह से कुल्ली का एक कतरा भी जमीन पर आने नहीं देते। पसीने मुबारका के कतरे अपने जिस्म पर मल लेते, खुशबू के तौर पर लगा लेते, अपनी औलाद को, अपनी दुल्हनों को लगाते। आपके रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिस्म नाज की एक खुसूसियत ये भी थी, सहाबा फरमाते हैं, रात में चाहे चांद तुलू हो, चांद की रोशनी हो, दिन में चाहे सूरज की रोशनी हो, लेकिन पूरी जिंदगी पाक में कभी किसी ने हुजूर पाक का साया जमीन पर पड़ते हुए नहीं देखा। साया हो भी तो कैसे, नूर का कोई साया नहीं होता, नूर का साया ना हो। ये और बात है कि हम तावील करें, लेकिन हकीकत बात ये भी है, एक आशिक रसूल ने ये कहा, हुजूर का साया क्यों नहीं, वो भी तो इंसान थे, सारे इंसानों के साए थे। अल्लाह अल्लाह, रब तबारक व तआला अपने हबीब से ये मोहब्बत का अंदाज देखें, इसलिए साया नहीं बनाया कि कभी उस साए पर किसी दूसरे का कदम ना पड़ सके, किसी दूसरे का कदम उस साए पर ना आ सके। मेरे आपके किसी के साए पर हो सकता है लोगों के कदम पड़ जाएं, मौला को ये भी गवारा नहीं कि साए मुस्तफा पर भी किसी का कदम पड़े, इसलिए मेरे मुस्तफा का साया नहीं। आपकी खुसूसियात में ये भी है, कभी पूरी जिंदगी पाक में आपके जिस्म पाक पर मक्खी नहीं बैठी, कभी मच्छर नहीं आया, कभी आपके सर में जू नहीं आई। वो भी कैसे, मैल कचेल से ये सब आते हैं, और नूर में ना मैल होता है ना कचेल होता है। जू कहां से आएगी? जू अपनी ग़िज़ा खाने के लिए, कचरा खाने के लिए आती है। कचरा जहां उसका तसव्वुर भी ना हो, वहां ये चीजें नहीं। कभी आपको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आपके जिस्म पाक पर मच्छर के बैठते हुए नहीं देखा, और मक्खी को बैठते हुए नहीं देखा, किसी ने नहीं। और कभी आपके करीब ना मच्छर आता ना मक्खी आती। अब ये तमाम खुसूसियात मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की, जरा ये भी देख लें आपके लुआबे पाक का असर क्या था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसको हम थूक कहें, हम और आप थूकें तो ये थूक है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के थूक शरीफ को हम अदब से लुआबे पाक कहते हैं, और ये आम नहीं था, बल्कि मैंने इसकी तासीर कल के मौजज़ात में भी बयान की थी। जिस खाने में ये पढ़ा वो 1500 को खाना खिला दिया, लेकिन खाना खत्म नहीं हुआ। लेकिन दो जगहों पर बड़ी तासीर नजर आती है। जब हिजरत की रात थी, सिद्दीक़ अकबर गार में थे और सांप आकर के आपके पैर पर डस लिया था। वो जो दीदार के इश्तियाक में, सांप चला तो गया लेकिन जहर इतना चढ़ गया था कि रान तक पीला पना गया था। सिद्दीक़ अकबर ने अपना पैर हुजूर को दिखाया, कहा सांप डस चुका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे पाक निकाला, वहां पर लगाया। कहते हैं हज़रत अबू बकर पूरा जहर उतर गया, मुझे ये पता ही नहीं था कि इस पैर में सांप काटा था कि इस पैर में काटा था। वो इस तरह से शिफायाबी मिली। एक साहब, दूसरे सहाबी की बात बाद में, लेकिन खैबर के मौके पर जो किला खैबर फतह नहीं हो रहा था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के वक्त ऐलान किया, कल मैं ये झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जिसको अल्लाह भी पसंद करता है, उसका रसूल भी पसंद करता, और उसी के हाथ अल्लाह ने फतह रखी। सुबह सारे सहाबा इंतजार में थे कि झंडा किसको मिले। पूरे मजमे में सन्नाटा था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैदर करार अली मुर्तजा को बुलाया।
کہاں ہے علی؟ لیکن علی مجمع میں نہیں تھے، بیمار تھے، آنکھیں آئی ہوئی تھیں، لال ہو گئی تھی، آشوب چشم جس کو کہتے ہیں، آنکھیں بہنا، پانی آنا اور لال ہو جانا، یہ بیماری۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بخار زدہ تھے، آشوب چشم میں تھے، حضور سے کہا گیا تو حضور نے فرمایا بلاؤ ان کو، وہ آئے، بیماری کے حالت میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک ان کی آنکھوں میں لگایا، اور پھر حضرت علی فرماتے ہیں نہ میرے جسم میں بخار تھا نہ آنکھوں میں سرخی تھی، اور اسی حالت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم علم اپنے ہاتھ میں لیے، اور دنیا نے پھر تاریخ نے یہ دیکھا ہے وہ فاتح خیبر شکن جو حیدر کرار ہیں، یہودیوں کا قلعہ انہی کے ہاتھوں سے ٹوٹا، اور ہمیشہ کے لیے طاغوتی قوت کو انہوں نے دھول چٹا کر کے رکھا۔ ایک بیمار علی کو لعاب مصطفیٰ طاقت بخش رہا ہے، صدیق اکبر کو سانپ کا زہر ہے، وہاں لعاب پاک شفا بخش رہا ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو دجانہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کی آنکھ کی پتلی باہر آ گئی تھی، تیر اندر چلا گیا تھا، وہ آنکھ کی پتلی لے کر کے حضور کے پاس آئے، حضور نے وہ آنکھ کا ڈھیلا اندر کیا، وہاں بھی لعاب پاک لگایا۔ ایک دوا ہے، کتنی بیماریاں ہیں، ایک دوا ہے، ایک دوا ہے، اس شفا خانے میں ہر مریض آئے لعاب پاک لگائے، اور ہر بیماری میں یہ اثر بھی دکھائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعاب پاک لگایا۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں پوری زندگی بھر کبھی مجھے آنکھوں میں ہلکی سی بھی روشنی میں کمی نہیں آئی، میں بڑھاپے میں بھی ویسے ہی دیکھتا تھا جیسے جوانی میں دیکھتا تھا۔ لعاب پاک کی یہ تاثیر ہے۔ اے عزیزو کیا کیا بیان کروں، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اب یہاں مجھے ان لوگوں کی خبر لینی چاہیے جو اپنے آپ کو رسول کے برابر سمجھتے ہیں۔ ارے تم پیدا کب ہوئے، آج بڑے کیسے ہوئے، تمہاری زندگی کی سیرت، تمہارا حلیہ سب کو بتاؤ، لوگ کراہت سے بھاگ جائیں گے۔ تم اگر کسی کو پسینہ سنگھاؤ بیوی چھوڑ کر بھاگ جائے، اور تم اپنا لعاب تھوک کہیں ڈالو تو کھانا بے برکت ہو جائے، بلکہ میں کہوں جو کھا لے اس کو زہر چڑھ جائے، اور تم کہتے ہو رسول پاک امتی کے برابر ہو سکتے ہیں۔ نادانو، حضور سے برابری کرنے کی بات کرتے ہو تو ذرا اپنے جسم کو دکھاؤ، کیا تمہارے جسموں پر مکھی اور مچھر نہیں بیٹھتے؟ مچھر دانی لگاتے ہو پھر بھی گھس کر آتے ہیں اور کاٹتے بھی ہیں، اور تم جس میں ناز رسول کی برابری کی بات کرتے ہو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر عضو کو کمال تک اللہ نے پہنچایا ہے، تم تو پورے جسم ناز کی بات تو چھوڑو، میرے آقا کے ناخن پاک کے کٹے ہوئے ایک ٹکڑے کی برابری پوری امت نہیں کر سکتی۔ یہ تو حضور پاک کی بات ہے۔ آؤ صحابہ کی بات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا صحابی اگر جو کے دانے کے برابر خیرات کر دے، جو کے دانے کے برابر خیرات کر دے، اور پوری امت احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، میرے آقا فرماتے میرے صحابی کی خیرات کے برابر امت کی خیرات نہیں ہو سکتی۔ جب تم صحابی تک نہیں پہنچ سکتے، رسول پاک کی بات کیسے سوچ لیا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی، یہ باتیں ہیں اس لیے مجھے آج کہنی پڑ رہی، اور کہی ہوئی نہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی بھی ہیں۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، کیا کبھی امتی عمل کرتے کرتے نبی تک پہنچ سکتا ہے؟ لوگوں نے لکھا ہے، کتابوں میں موجود ہے، امتی عمل کرتے کرتے نبی کے برابر ہو سکتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، منبر پر 3 ہی زینے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیسرے زینے پر تھے، اور صدیق اکبر کے زمانے میں دوسرے زینے پر وہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، حضرت عمر کے زمانے میں پہلے زینے پر خطبہ دینے لگے، اب حضرت عثمان کا زمانہ ہے، اب کہاں اتریں گے تو ختم ہو گئے، وہ پھر تیسرے زینے پر چڑھ گئے، کہاں پر؟ تیسرے پر۔ لوگوں نے بعد میں خطبہ دینے کے بعد حضرت عثمان سے پوچھا صحابی رسول کا عقیدہ کیا ہے؟ صحابہ میں بھی عقیدہ کیا چلتا تھا اس زمانے میں؟ سنو، صحابہ نے پوچھا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر دوسرے پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، حضرت عمر نیچے پہلے والے زینے پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، اب آپ کے زمانے میں آپ پھر تیسرے پر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عثمان نے کیا پیارا جواب دیا، کہتے ہیں اگر دوسرے پر کھڑا ہوتا تو لوگ یہ سوچ سکتے ابو بکر کی برابری کر رہا ہے، پہلے پر کھڑا ہوتا تو لوگ یہ کہتے کہ عمر کی برابری کر رہا ہے، میں وہاں کھڑا ہو گیا جہاں صحابہ کا تصور ہی نہیں آتا۔
صحابہ کا تصور ہی نہیں ہوتا کہ کوئی نبی کی برابری کر سکتا ہے. صدیق کی برابری کا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے, عمر کی برابری کا دعویٰ کر سکتا ہے, لیکن عثمان ابن عفان کہتے ہیں ان کے زمانے میں رسول کی برابری کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. 1400 سال کے بعد تم برابری کا دعویٰ کیسے کرنے لگ گئے؟